غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج مسابقے کی چھٹی کڑی ہے جس میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ درس کا موضوع ہے میثاق مدینہ۔ سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد ڈالی اور اس بنیاد کو مضبوط کیا، اس کے بعد آپ کی توجہ ان غیر مسلموں کی طرف ہوئی جو وہاں موجود تھے کہ ان سے تعلقات کو منظم کیا جائے، کیونکہ آپ کا منشا یہ تھا، آپ کا مقصود یہ تھا کہ انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کا ایسا اصول لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آج کی تعصب بھری دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مدینہ کے قریب ترین پڑوسی یہود تھے، اور یہ یہود گرچہ در پردہ مسلمانوں کے خلاف تھے، مسلمانوں سے عداوتیں رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، لیکن ابھی تک بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نہ کوئی محض آرائی کی تھی اور نہ کسی جنگ میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، اسی معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ قدیم ترین ماخذ میں اس کو محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس میثاق مدینہ کو کتاب اور صحیفہ سے تعبیر کیا ہے۔ جدید دور کے محققین نے اس کا نام وثیقہ، دستور اور دستاویز کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتلاتے ہوئے چلے کہ اس میثاق مدینہ کو کچھ لوگوں نے جعلی اور من گھڑت قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ان لوگوں نے دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ میثاق مدینہ کو، اس معاہدے کو، اس دستاویز کو امام ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں بلا سند ذکر کیا ہے، اس لیے وہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے۔ دوسری بات جو ان لوگوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ معتبر حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اس کا کہیں تصور نہیں، کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ دونوں وجہیں ہیں، یہ دونوں سبب ہیں جس کی بنیاد پر جدید دور کے کچھ لوگوں نے اس میثاق مدینہ کو جعلی اور من گھڑت قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ امام ابن اسحاق کے علاوہ امام ابو عبید قاسم ابن سلام نے اپنی کتاب الاموال میں اور ابن سنجوی نے بھی اپنی کتاب الاموال میں اس میثاق مدینہ کا ذکر کیا ہے۔ رہی دوسری بات تو اس کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ مختلف صحیح حدیثوں میں، مختلف کتب حدیث کے اندر اس میثاق مدینہ کے بہت ساری چیزیں جستہ جستہ ہمیں ملتی ہیں۔ منتشر انداز میں یہ میثاق مدینہ کے دفعات اور آرٹیکلز ہم کو مختلف حدیث کو کتابوں میں اور صحیح حدیث کی کتابوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔
اس لیے اگر ایک جگہ مذکور نہ ہو تو اس کو من گھڑت قرار دینا، اس کو باطل قرار دینا، یہ اصول نہیں کہتا ہے، یہ بات درست اور صحیح نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں پر یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، وہ کون سے آرٹیکل تھے جن کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں سے۔ ان میں ایک آرٹیکل یہ تھا کہ یہود اور مسلمان ایک امت ہیں، ہر کوئی مدینہ کی دفاع کے لیے کھڑا رہے گا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرے گا اور ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ایک دوسرا آرٹیکل اس میں یہ تھا کہ اس معاہدے کے شرکاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگ مدینہ کے اندر نہ کوئی کشت و خون کریں گے اور نہ ہی کوئی فتنہ انگیزی کریں گے۔ ایک تیسرا آرٹیکل اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی قریشی کو اپنے یہاں پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ بیرونی دشمن اگر مدینے پر حملہ کرتا ہے تو سب مل کر کے مدینے کا ڈیفنس کریں گے اور مدینہ کو دشمن سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ اور اس طرح کے مختلف دفعات تھے، مختلف آرٹیکلز تھے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدہ کرنے کی بنیاد پر اس سماج اور معاشرے میں بہت ہی سکون اور بڑا ہی چین لوگوں کو حاصل ہوا، اور پھر اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کو ایک نئی ریاست کے قائم کرنے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت اچھا اور سنہرا موقع انہیں ہاتھ لگ گیا۔ حضرات گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کب معاہدہ کیا تھا، اس سلسلے میں بھی مورخین کا، سیرت نگاروں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ معاہدہ غزوہ بدر سے پہلے کیا تھا، اور انصار و مہاجرین کے مابین معاہدہ یہ غزوہ بدر کے بعد کیا تھا۔ گویا کہ یہودیوں سے غزوہ بدر سے پہلے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان غزوہ بدر کے بعد کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے کہ کعب بن اشرف کا قتل غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے۔ اگر یہ معاہدہ تھا تو کس طریقے سے مسلمانوں نے ایک یہودی شخص کو جو قائد تھا، سردار تھا، سربراہ تھا، اس کو لوگوں نے کیسے قتل کر دیا؟ اس کا جواب دیا ہے لوگوں نے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں اور خباثتیں زیادہ ہو گئیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ نے اس کو مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا، تو یہودیوں میں جب خوف کا احساس پیدا ہوا، وہاں پر موجود مشرکین کے درمیان یہ خوف کا احساس بیدار ہوا، تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تجدید کی ہوگی۔ اس طریقے سے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ یہودیوں سے معاہدہ غزوہ بدر سے پہلے ہوا ہے، اور انصار مہاجرین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد معاہدہ کیا ہے۔ ان کے معاہدے میں بنیادی طور پر کیا تھی؟ انصار مہاجرین کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بنیادی طور پر جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ ان کے جو آپسی حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، اس کو یہ انجام دیں گے، اور کسی یہودی کے خلاف کسی مسلمان کو برانگیختہ نہیں کریں گے، اس کو ابھاریں گے نہیں، اور ایسے ہی کسی بھی یہودی کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اقلیت میں یہود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے معاہدہ آپس میں کروا رہے ہیں،
کہ کسی بھی یہودی کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اصول سیاست یہ ہے کہ کسی کو بھی پس پشت اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو دھوکہ نہ دیا جائے، اس کو فریب نہ دیا جائے، اس کو ستایا نہ جائے، اس کے خلاف پلاننگ نہ بنائی جائے۔ آپ غور کریں کہ جب یہ معاہدہ انصار و مہاجرین کے مابین ہو رہا تھا، اس موقع پر یہود وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مابین معاہدہ جو کیا، اس کا سب سے اہم آرٹیکل یہ تھا کہ کسی یہودی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا اصول سیاست کہ اخلاق کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور کسی کے پس پشت اس سے دشمنی نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج کے موجودہ دور میں بھی ہم اگر میثاق مدینہ سے فائدہ اٹھائیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ ایک گاؤں کے پیمانے پر، ایک شہر کے پیمانے پر، ضلع کے پیمانے پر، صوبے کے پیمانے پر اگر ہم چاہیں تو جو آج 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کے لیے جو قدم اٹھایا تھا، آج ہمارے لیے اس ہندوستان میں ایک بہت بڑا قابل نمونہ ہے اور بہت بڑا اسوہ ہے، جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج بھی اگر چند نوجوان مسلم نان مسلم کھڑے ہو جائیں اور ایک کمیٹی کی تشکیل ہو جائے اور یہ سارے کے سارے لوگ دہشت گردی کے خلاف، منشیات کے خلاف اور جو فتن و فساد مچاتے ہیں ان کے خلاف، اگر یہ سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں کسی دوسرے شخص کے فتنے کو، کسی دوسرے شخص کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہمارے اس گاؤں کے اندر، اس ضلع کے اندر، اس تحصیل کے اندر نہ کسی مسلمان کو ستایا جا سکتا ہے، نہ کسی نان مسلم کو ستایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایسی کمیٹی تشکیل دے دیں اور ایسی کمیٹی تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میثاق مدینہ سے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ چھوڑا تھا، اس سے ہم بہت بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قدم قدم پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے روشنی حاصل کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔